اور صحابہ کرام کوئی کام بھی نہ ہوتا، صرف حضور کو تکنے کے لیے آتے، دیکھتے آتے، دیکھنے کے لیے آتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وقت، آقا کی آرام کا وقت ہے تو دروازے کے سامنے حضور کی گلی میں کھڑے پھر رہے ہیں، ہائے ہائے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی آ گئے، پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، بھوکا تھا۔ تو یہاں حضور کی گلی میں کوئی تنور تھوڑا لگا ہوا ہے، یہاں کوئی ریسٹورانٹ تو نہیں ہے، کوئی کھانا تو نہیں ملتا، ہائے ہائے۔ وہاں تو خود کھجور سے افطاریاں ہوتی ہیں، یہاں کھڑے بھوک ہے، کئی دنوں سے بھوکا تھا، آ گیا ہوں۔ عاشقوں کی بات ہے اور سننے والے بھی عاشق ہیں، سمجھ گئے۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا عمر میرا بھی یہی حال تھا۔ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کیسے آئے حضور؟ بس ایسے دیدار کے لیے آئے۔ آپ نے دونوں کو پکڑ لیا، لے گئے، کہتے میں نے بھی نہیں کھایا کئی دنوں سے۔ کسی کے گھر لے گئے، کہا کچھ کھانے کو ہے تو ہم سب کو پکا کے کھلاؤ، قربان جائیں گھر والوں۔ تو بھوکے ہوتے یا پیاسے ہوتے تو حضور کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، در و دیوار دیکھ کر یا یار کا دیدار کر کے بھوک اور پیاس چلی جاتی۔ اور ان کی دیکھنے کی کیفیت یہ تھی، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب اللباس میں، فرماتے ہیں اب جب دیکھتے تو بیان بھی کرتے کہ حضور کیسے لگ رہے تھے۔ یہ محبت اور عشق کی باتیں ہیں، ورنہ دین کی بات سنائیں، نماز کے احکام حلال حرام کے بتائیں، یہ کہنے کا، یہ محبت کے بغیر کون کہتا ہے کہ ڈاڈا سونے پہ لگ جائے؟ ہائے ہائے، کہ ما رأیت احدا احسن من حلۃ حمراء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برا بن عازب کہتے ہیں میں آقا کے پاس آیا، حضور سرخ جوڑا زیب تن کر کے گئے، ہائے ہائے، اور کہا خدا کی قسم حضور سے بڑھ کر میں نے جتنے حسین لگ رہے تھے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ پھر دوسری روایت میں حضرت برا ہی بیان کرتے ہیں، فرماتے ما رأیت من ذی لمۃ احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ۔ میں نے بڑے بڑے ہنسی دیکھے، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، کوئی زلفوں والا سرخ جوڑے میں ملبوس اتنا ہنسی نہیں دیکھا جتنے مصطفیٰ تھے۔ ذرا آپ بیان دیکھیں، لفظوں کا چناؤ دیکھیں، یہ چناؤ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ ذی لمتن، ان کو کس نے عربی لٹریچر اور شاعری سکھا دی تھی؟ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ کہاں جا کے اورینٹل کالج سے پڑھ کے آئے تھے؟ عربی لٹریچر اور شاعری اور ادب، یہ ادب کہاں سے آ گئے تھے؟ ما رأیت من ذی لمۃ احسن من حلۃ حمراء، ایسا زلفوں والا کوئی نہیں دیکھا اور سرخ جوڑے والا کوئی نہیں دیکھا ملبوس۔ اشارہ ادھر تھا کہ خدا کی قسم بڑی سے بڑی کوئی حسین دلہن بھی اتنی حسین نہیں لگتی جتنے مصطفیٰ نے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذ فجعلت انظر الى رسول اللہ والى القمر وعلی حلۃ حمراء فاذا هو عندي احسن من القمر۔ کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں گیا، 14ویں رات تھی، چاند کی 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا، روشن رات تھی، تو میں کھڑا ہو گیا، حضور سرخ جوڑے میں ملبوس بیٹھے تھے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کو دیکھتا تھا،
اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے کہیں زیادہ دل ربا اور حسین تر میرے مصطفیٰ ہے۔ یہ میں نے 2-3 حدیثیں صرف اس ضمن میں عرض کی سنائی تاکہ یہ خبر ہو کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کا ذکر اور بیان اس کے موضوعات ہی بدل جاتے ہیں، اور یہ سب بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی لے رہا ہوں۔ اب آپ سنتے ہوں گے بہت لوگ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی دعوت بھی دیتے ہیں، سنت اتباع پیروی بھی سکھاتے ہیں، ساری بات ہیں، وہ ساری باتیں خیر ہیں، فرائض ہیں، مگر کبھی ان کے منہ سے یہ بھی سنا کہ کسی نے حضور کی کنڈل والی زلفوں کی بھی بات کر دی، حضور کی سرمئی نرگسی آنکھوں کی بھی بات کر دی، کسی نے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حضور کا حسن بھی کہہ دیا ہو۔ یہ موضوع کیوں نہیں آتے زبان پر؟ اس لیے یہ موضوع اسی کی زبان پہ آتے ہیں جس کے دل میں عشق ہے، یہ علامات عشق و محبت ہے۔ پھر صحابہ کا یہ عالم تھا، پھر اطاعت کرتے، اتباع، یہ علامات محبت میں سے کیا؟ علامات محبت میں سے حضور کی اطاعت اور اتباع کثرت سے کرے۔ آپ کے لیے درس ہے، محبت کا عشق کا دعویٰ کرنے والوں ساری علامتیں سن لو، ہر علامت کی ساری شرطیں نہ صحیح، ایک ایک تو پکڑ لو، ہر علامت کی سب شرطیں نہ صحیح، ایک ایک شرط ہر علامت سے پکڑ لو، اپنا نسخہ بنا لو اور پھر بدل جاؤ۔ اطاعت اور اتباع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام کا، ان کی محبت کا، علامات کا، کہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی سونے کو حرام قرار نہیں دیا تھا مردوں کے لیے، قرآن میں تو یہ ہے نہیں، حرام تو آقا نے کیا، حدیث میں ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا، اس کے بعد یہی موقع ہے جب حضور نے مردوں پر سونا حرام کیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب۔ یہ ہے محبت، حضور نے سونے کی انگوٹھی بنائی، صحابہ کو خبر ہو گئی کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی بنائی ہے، فرمایا مسجد میں جو آئے تو سب لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی تھی، سب صحابہ نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی، ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی۔ جب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے پھر پہنی نہیں، اس وقت آپ کے دل میں آیا کہ مرد کے لیے جائز نہ کروں، حرام کر دوں، آپ نے پھینک دی۔ کوئی صحابی سونے کی انگوٹھی گھر لے کے نہیں گیا، سب نے پھینک۔ ہائے ہائے ہائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اتخذت خاتما من ذهب فنابذه وقال انی لن البسه ابدا فنابذ الناس خواتیم۔ سب لوگوں نے اٹھا کے پھینک دی، فرمایا کبھی نہیں پہنوں گا، لوگوں نے بھی پھینک دی اٹھا کر، گھر بیویوں کے لیے بھی نہیں لے گئے۔ یہ وہ کیفیت ہے اتباع کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جن دلوں میں تھی، ان کی پیروی اور اتباع کے ڈھنگ بھی نرالے تھے، ان کے عمل اتباع سے، ایک ایک عمل سے جھلکتا تھا عشق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں، ایک شخص کو آقا علیہ السلام نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، اسے معلوم نہیں تھا، رفتہ رفتہ ہی خبر پہنچتی تھی نا، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے بلایا، اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، مسلم شریف میں۔ بعد میں آقا تشریف لے گئے، وہ بھی اٹھ کے گھر چل پڑا، صحابہ نے پکڑ لیا، اس نے کہا حضور نے مردوں کے لیے حرام کر دیا ہوا ہے، عورتوں کے لیے حلال کر دیا، اب تم اٹھا لو اپنی انگوٹھی لے جا کے بیوی کو پہنا دینا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ،
جس انگوٹھی کو حضور نے پھینک دیا ہے میں اٹھا کے بیوی کے لیے کیسے لے جاؤں؟ پھر وہ عقل و خیرت کے پیمانے سے نہیں سوچتے تھے، پھر اس میں استدلال کے بنیاد پہ نہیں سوچتے تھے، اس میں سے حکمتیں نہیں نکالتے تھے، پھینک دیا۔ فقیہ ہو، فقیہ عالم ہو، مفتی ہو، وہ فقہا علماء کے طور پہ صحابہ کرام نے حکم شریعت بتایا، مقصود یہی تھا نا کہ تمہارا پھینک دیا نکال کے مرد نہیں پہن سکتا، عورتوں کے لیے حلال ہے لے جاؤ۔ تو فتوی علم یہ تھا کہ اٹھا کے لے جاؤ، اور فتوی عشق یہ تھا اس نے حلال حرام نہیں دیکھا، اس نے کہا میرے آقا نے، میرے یار نے اس کو پھینک دیا ہے، اب کیسے اٹھا؟ ہائے ہائے، یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت تھی آقا علیہ السلام کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضْرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ، ہم قرآن مجید میں حاضر قیام کی نماز بھی دیکھتے ہیں اور خوف کی نماز کا حکم بھی پاتے ہیں، مگر یہ جو سفر کی نماز ہے قصر، وہ قرآن مجید میں نہیں ملتا، تو تم لوگ قصر کیسے پڑھتے ہو جب قرآن میں تو ہے ہی نہیں، کس طرح پڑھتے ہو قصر؟ فقال له ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا ابن اخی ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا وانما نفعل کما رأیناہ یفعل۔ اس نے کہا ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، لمبے چوڑے مسئلے مسلحت نہیں جانتے، علم بس کریو یار سانو ہکو الف درکار۔ ایک ہی بات جانتے ہیں، کیا کہ اللہ نے حضور کو ہم میں بھیج دیا، اللہ نے محمد کو ہم میں بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے ایک ترجمہ جو میں کرتا ہوں، یہ ترجمہ مترجمین نے، علماء نے نہیں کیا، اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں میری دانست یہ ہے کہ ترجمہ ہے ہی یہی۔ وہ کرتے ہیں باقی ہم کوئی علم نہیں رکھتے تھے، ہمیں اور کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ ولا نعلم شیئا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ جو میں کیا کرتا ہوں وہ یہ، اس نے کہا میرے بھائی، کے بیٹے، بھتیجے، بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج دیا، ولا نعلم شیئا، بس اور کچھ نہیں جانتے۔ ہائے ہائے، ہم بس ایک حضور کو جانتے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ ولا نعلم شیئا، یہ بات آئی ہے بعث الینا محمدن کے ساتھ، اور کچھ نہیں جانتے ہم۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو صرف تکتے ہیں، جیسے حضور کرتے ہیں بس دیکھ کر وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی قرآن ہے، یہی سنت، یہی دین ہے۔ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بڑی خاص بات، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، جا رہے تھے ایک سفر میں، ایک جگہ آئی، سیدھا راستہ تھا، سیدھا، تو اس جگہ پر پہنچ کر سیدنا عبداللہ بن عمر نے وہ جگہ راستہ چھوڑ دیا اور ایسے چکر لگا کر، پنجابی میں کہتے ہیں نا واللہ کھا کے، راستہ چھوڑ دیا سیدھا اور ہٹ کر چکر لگا کے تو پھر ادھر آ گئے، اس جگہ سے آگے راستہ بدل لیا، کوئی چیز نہیں پڑی تھی درمیان میں، ایسے کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی کیا۔ کنا مع ابن عمر فی سفر فمر بمکان فحاد عنہ فسئل لما فعلت ذلك فقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت، راستہ بدل لیا۔ ہم نے پوچھا ابن عمر یہ کیوں کیا؟ سیدھا راستہ جا رہا ہے، کوئی پتھر روڑے بھی نہیں ہیں، کانٹے بھی نہیں ہیں، کیوں بدل لیا؟ انہوں نے کہا پتہ مجھے بھی نہیں، اتنا ہی پتہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ تھا، جب یہاں آئے تو حضور سیدھا نہیں گزرے، یوں گزرے تھے، یوں گزرے تھے،
تو بس میں بھی یوں ہی گزرا ہوں، اس لیے کہ محبت کو سروکار پیوں سے نہیں یوں سے ہے۔ محبت کا واسطہ بولیے کیوں سے نہیں، کیوں سے تعلق علم کا ہے، کیوں کا جواب علم دیتا ہے۔ محبت نہیں غرض رکھتی کیوں سے، محبت کہتی میرا درد سر جانے، درد سر جانے، میں کیوں میں پڑھوں۔ محبت کا غرض کیوں سے نہیں، بس یوں سے۔ اس نے کہا وَرَأَيْتُ رسول اللہ فعل ھذا، یوں کیا ففعلت، تو میں نے بھی یوں ہی کر دیا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، پیمانہ دیکھیے محبت کا عالم کیا تھا۔ پھر طبرانی میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ روایت ہے حدیث پاک میں کہ وہ کیا کرتے، اکثر و بیشتر مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں ایک درخت تھا، وہ کئی مرتبہ چلے جاتے دوپہر کو گھر سے دھوپ پر، اور اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر جا کے سو جاتے زمین پر، ایسے سو کے پھر آ جاتے۔ انہ کان یاتی شجرۃ بین مکہ والمدینہ فیقیر تحتها، اس کے نیچے قیلولہ کرتے جا کے سوتے تھے۔ ویخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، کسی نے پوچھا گھر سے چلتے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، گھر میں کمرہ ہے، چھت ہے، آرام وہاں کریں، وہ سارا ٹائم سفر دھوپ میں گزار کے اس درخت کے نیچے آ کے تھوڑی دیر لیٹتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں سے غرض نہیں، یار نے۔ میں نے دیکھا حضور کبھی کبھی یہاں لیٹتے تھے، تو جس جگہ حضور لیٹتے تھے صحابہ زمین کے ان خطوں پر جا کر لوٹتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ میرے لفظ پہ غور کریں، جہاں حضور لیٹتے تھے صحابہ جا کر وہاں لوٹتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، وہ پتہ نہیں، اب اتنا ہی بیان کر دیا نا، کسی نے اگلی بات کیا کہی کہ وہ لیٹتے تھے یا لوٹتے تھے، پتہ نہیں کتنی کروٹیں لیتے ہوں گے اس جگہ پر۔ اس جگہ پہ حضور کا جسد پاک لگا ہے، میرے آقا کا جسم لگا ہے، لوٹتے تھے۔ حدیث پاک ہے، انس بن سیری روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اس حدیث کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے، ایک جگہ پر پہنچے، جو وہ کرتے تھے ہم کرتے جاتے، نماز پڑھ لی ہم نے عرفات کے میدان میں، زور پڑھ لی، عصر پڑھ لی، پھر سواریوں پر بیٹھ گئے، چل پڑے۔ ایک جگہ پہنچے، گھاٹی تھی، وہاں انہوں نے پھر اپنا اونٹ بٹھا دیا، زور عصر پڑھ کے چلے، مغرب ہوئی نہیں، دن کا وقت، پھر اونٹ بٹھا لیا۔ ہم نے بھی جب دیکھا قافلہ تھا، ہم نے بھی اونٹ بٹھا لیے، ہم نے سمجھا کہ یہاں کوئی اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کون سی پڑھیں گے، مغرب ہوئی نہیں، نماز کا تو وقت نہیں ہوا۔ تب جو ان کا غلام ساتھ تھا، خادم جو سواری کی لگام پکڑتا تھا، وہ آیا، اس نے کہا نماز نہیں پڑھنا چاہتے، یہ جب یہاں سے گزرتے ہیں سواری روک کے اتر آتے ہیں، تو میں نے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ سفر میں حضور کو دیکھا، یہاں حضور سواری روک کر اپنے کسی کام کے لیے اترے تھے، ہمارا کام ہو کہ نہ ہو ہم اترتے ہیں، ہمارا کام ہے، ہائے ہائے، ہمارا کام یہی ہے۔ یہ ہے محبت، اس محبت میں جو اطاعت ہوتی ہے اس کو پیروی اور اتباع کہتے ہیں، جس کے پیچھے عشق اور محبت ایک موٹو کے طور پہ ہو کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بندہ وہی کرے جیسے محبوب نے کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے نماز میں پاؤں کے اوپر کسل کے ساتھ بوجھ ڈال کر تھک کر کھڑا ہونا روا نہیں ہے، جیسے قاموا کسالى، ایسے تھکن کے ساتھ تھکے ہوئے کھڑے نہ ہو اور ایک پاؤں پہ بوجھ ڈالا ایک کو ہلکا کیا، ایسے نہیں ہے، کراہت آ جاتی۔ کبھی آقا کو قدم مبارک میں کوئی تکلیف ہوگی کسی ایک موقع پر، نماز تکلیف کی وجہ سے ایسے پڑی ہوگی،
حضرت ازرق بن قیس روایت کرتے ہیں تبرانی میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک روز نماز پڑھ رہے ہیں، رأیت ابن عمر فی الصلاۃ یعتمد اذا قام، نماز میں کسی چیز کا سہارا لے کر، ایسے ہاتھ رکھ کے کسی چیز کا سہارا لے کر نہیں کھڑے ہوتے، نہ پاؤں کے اوپر ایک اور نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ کے سہارا لیتے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ نماز میں کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کسی چیز کا صحت مند تھے، ٹھیک تھے، کسی چیز کا سہارا لیا، صحت مند تھے، کسی چیز کا سہارا لے کر نماز میں کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا حضرت کسی چیز پر سہارا کیوں لیا ہے؟ فی الصلاۃ یعتمد اذا قام فقلت ما ھذا قال رأیت رسول اللہ یفعلہ، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایک دن حضور کو دیکھا تھا ایسے کرتے، میں تو یار کی ادا نبھا رہا۔ آپ نے کسی وجہ سے کیا ہوگا، ہماری وجہ حضور ہے، بس آپ نے جس وجہ سے کیا سو کیا، پر ہماری وجہ حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیفیت طاعت اور اتباع کی ہے، یہ کیفیت طاعت اور اتباع کی ہے بارگاہ نبوی میں۔ محبت کثرت کے ساتھ حد سے بڑھ کر ادب، تعظیم اور توقیر مانگتی، محبت کثرت کے ساتھ محبوب کو تکنا، دیدار کرنا، اشتیاق دید اور محبوب کے مکھڑے کا تذکرہ مانگتی ہے، چاہت مانگتی ہے۔ محبت کثرت کے ساتھ محبوب کی حضور کی طاعت اور اتباع مانگتی ہے، عشق سے بھری ہوئی لبریز۔ اور چوتھی علامت، محبت محبوب کا کثرت سے ذکر مانگتی ہے، کثرت ذکر و مدح، کثرت ذکر و مدح، بس اور کوئی کام نہیں، بیٹھیں محفل نعت بنا لیں۔ یہ کثرت ذکر علامات محبت میں سے ہے، عبادت ہے۔ کیا ہے؟ محفل نعت ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں حضور کی زلفوں کی باتیں کرتے ہیں، حسن کی باتیں کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ محافل نعت کا منعقد کرنا یہ شرائط و علامات محبت رسول میں سے ہے، اور بدعت نہیں، سنت رسول میں سے، سنت صحابہ میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں 35 صحابہ، 30 و 5 صحابہ نعت خان تھے، حضور کے مدح خان تھے، 35 من الصحابہ۔